آج ہم بات کریں گے اولیاء اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ولی اللہ، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، کیا ان کی امت کی طرف کوئی ذمہ داریاں ہیں یا نہیں؟ انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ القرآن مرشدن میں آپ ہی کے چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ویڈیوز آپ ہی کے لیے میں بناتا ہوں تاکہ لوگ جو اصل سینس ہے اس کو سمجھ پائیں صوفیزم کا۔ جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جب ویڈیو پورا دیکھ لیں تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ولی اللہ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور ولی اللہ زندہ ہو یا وہ پردہ کر جائیں، ان کا فیض کس طرح جاری رہتا ہے۔ دیکھیے سامعین، اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں یا ولایت کا جو سلسلہ ہے، یہ نبوت کے بعد اصل لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ولی اللہ پیدا کرتے ہیں، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اب ولایت کا سلسلہ جاری ہے جو تا قیامت چلتا رہے گا۔ یہ ولی اللہ، یہ اللہ کے دوست خاص لوگ ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں۔ ولی اللہ کبھی بھی اپنے لیے نہیں جیتا۔ جب کسی کو ولایت مل جاتی ہے تو وہ اس ولایت، اس علم کے ذریعے لوگوں کو فیض دیتا ہے، اور یہ اس کا اپنا کام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک طاقت اور ہدایت ملتی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے۔ ان کا فیض زندگی میں بھی جاری ہوتا ہے، اور پردہ کرنے کے بعد وہ کس طرح، وہ یہ کہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے نور سے، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نور، ان کو نور دیا جاتا ہے، تو وہ اپنے نور سے اپنے مریدین یا ان کو جو فالو کرتے ہیں ان کو اللہ کا دین سکھاتے ہیں، ان کو زندگی کے جو دوسرے معاملات ہیں اس میں رہنے کہنے کا جو طریقہ ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح ہونے چاہیے، جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، وہ دین کی روشنی وہ پھیلاتا ہے۔ اور جب وہ پردہ کر جاتا ہے تو فیض، لوگ کہتے ہیں کہ ان کی درگاہ پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں فیض ملتا ہے، لیکن اصل بات ذرا کچھ اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام گزرے ہیں جن میں مولانا رومی ہیں، شمس تبریز، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بھی ہستیاں گزری ہیں یہ آج ہمارے بیچ تو موجود نہیں، لیکن ہم ان سے آج بھی فیض لے رہے ہیں۔ کبیر داس ہو یا بابا گرو نانک ہو یا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ جو بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے دوست گزرے ہیں، ان سے آج بھی ہم کس طرح فیض لے رہے ہیں، کیا آپ نے یہ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ وہ جسمانی طور پہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں، ان کا فیض، انہوں نے جو محنتیں کی، جو انہوں نے تصنیفیں لکھی ہیں، جو ان کی کتابیں ہیں، جو ان کے اشعار ہیں، کیونکہ ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے، کبیر داس نے دوہوں کے ذریعے، جو ان کے دوہے مشہور ہیں، ان کے ذریعے اپنی جو ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نبھائی۔ بابا بلے شاہ نے خوبصورت شاعری کی،
حضرت سخی سلطان باہو نے بھی بہت خوبصورت شاعری اور نثر ان دونوں میں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں جو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے ان کو دی تھی۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں بھی ایسے ولی اللہ موجود ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ولایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ولایت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی ایسے ولی اللہ موجود ہیں جو فزیکلی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نور سے لوگوں کی ہدایت کرے، بالکل کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ دور کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ تو شروع سے موجود ہیں۔ یہ کوفے والے، یہ منافق لوگ، قرآن میں منافقین کا بھی ذکر ہے، جھوٹوں کا بھی ذکر ہے، کافروں کا بھی ذکر ہے۔ یہ لوگ تو شروع سے ہی موجود ہیں، لیکن آج بھی یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ جو جھوٹے لوگ اصل جو جیم ہیں، جو اصل ہیرے ہیں، جو اصل ولی اللہ ہے، ان سے لوگ پھر ڈر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ ان کو دھوکہ ملا ہوتا ہے لوگوں سے، وہ جھوٹے پیر بن کے، ملک بے ڈھنگ بن کے، خود کو اللہ والا کہلا کے اور لوگوں کی عزتیں اور مال دولت لوٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جو اصل لوگ ہیں ان سے لوگ ڈر رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ وہ آنکھ ہونی چاہیے۔ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ کی دی ہوئی کتاب کے ذریعے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں، لوگوں کو نور دکھا رہے ہیں اور نور بانٹ رہے ہیں۔ اور نہ صرف سامنے بیٹھ کے، بلکہ وہ اپنے حساب سے وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ کی طرح، جیسے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کی طرح وہ کام چلتا رہے گا۔ ولی اللہ کی ذمہ داری یہی ہے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ پہلے فقیر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے، اپنی ساری جو بھی خواہشیں ہیں، جو بھی کچھ اس کے پاس موجود ہیں، دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، وہ سب سپرد کر دیتا ہے اللہ کے۔ پھر اللہ اس کو اپنا دوست بناتا ہے، پھر اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے، اللہ اس کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے اور اللہ اپنا دوست بناتا ہے، اور وہی اولیاء اللہ اور ولی اللہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، وہ ساری ذمہ داریاں آپ کو بتائیں۔ تو میں دعا کروں گا کہ ہم سب ولی اللہ کی صحیح پہچان رکھیں، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اگر خوش قسمتی کے ساتھ اور اللہ کے حکم، فضل، کرم کے ساتھ اگر ہمیں کہیں ایسا اللہ کا دوست مل جائے تو ہم بھی ان سے فیض حاصل کریں، اور جو گزر گئے، جو اس دنیا میں جسمانی طور پہ موجود نہیں ہیں، وہ شخصیتیں جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں، آج کے اس دور میں وہ ساری چیزیں نثر نظم کی حساب سے پڑھی ہوئی ہیں۔ مولانا رومی کی مثنوی پڑھی ہوئی ہے، ہمارے پاس نظمیں پڑھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سخی سلطان باہو، یہ سارے ہستیاں، ان سب کی چیزیں ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ان سے فیض اس طرح لے، اور ان کی مزاروں پہ آپ حاضریاں ضرور بھریں، آپ ضرور جائیں، لیکن وہاں پہ مانگنا یا وہاں پہ جا کے کچھ کہنا سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، بڑے لوگ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، ان کے پاس اگر کوئی جاتا ہے اور اس جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے تو اس کی ایک الگ وائبریشن ضرور ہوتی ہے، لیکن اصل جو آپ کو فیض چاہیے وہ ان کی جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ بڑے بڑے یہ لوگ ہیں، جب ان کی صحبت ہمیں ملے گی تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایک راستہ اچھا ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔